السلام علیکم پیارے دوستو، نازلی نثر 1989 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی۔ تفریحی صنعت میں قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ نازلی نثر 1990 کی دہائی سے اداکاری کے شعبے میں سرگرم عمل ہیں اور آج تک مختلف ڈراموں اور ٹیلی ویژن پروڈکشنز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ان کا کیریئر کئی دہائیوں پر محیط ہے، جس نے پاکستانی تفریحی صنعت میں ایک باعزت مقام حاصل کیا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں نازلی نثر نے پہلے پروڈیوسر حسن سومرو سے شادی کی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کی شادی 16 سال تک برقرار رہنے کے باوجود بالآخر طلاق پر ختم ہوئی۔ ان کی علیحدگی کے بعد نازلی نثر اور حسن دونوں نئے رشتوں کی طرف بڑھے اور بچوں کے والدین دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ان چیلنجز اور تبدیلیوں پر روشنی ڈالتی ہے جو عوامی کیریئر کے تقاضوں کے درمیان ذاتی زندگی میں رونما ہو سکتی ہیں۔ ایک اداکارہ کے طور پر نازلی نثر کے شاندار کیریئر کا آغاز 1990 کی دہائی میں ہوا، جب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنا سفر شروع کیا۔ انہوں نے مشہور ڈرامہ سیریز دھواں 1994 میں سارا کے کردار کے لیے نمایاں پہچان حاصل کی، جو ان کی اداکاری کے سفر میں ایک اہم لمحہ تھا۔ اس ٹیلی ویژن سیریز نے نہ صرف نمایاں مقبولیت حاصل کی بلکہ نازلی نثر کو ایک ورسٹائل اور باصلاحیت اداکارہ کے طور پر بھی قائم کیا۔ دھواں میں ان کا کردار ناظرین کے ساتھ گونج اٹھا، جس نے انڈسٹری میں ان کی بڑھتی ہوئی اہمیت میں اہم کردار ادا کیا۔ برسوں کے دوران نازلی نثر نے مختلف ٹیلی ویژن پروڈکشنز میں اپنی پرفارمنس سے سامعین کو متاثر کیا۔ انہوں نے ڈراموں میں میرے ہمدم میرے دوست، چپ بس چپ رہو، فیملی 93، ہم تیرے گناہ گار اور میری دلاری جیسے یادگار کردار پیش کیے۔ ہر کردار نے ان میں گہرائی اور صداقت لانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور ان کی حیثیت کو ایک قابل احترام اداکارہ کے طور پر مزید مستحکم کیا۔ ان کی وسیع فلموگرافی ان کے ہنر کے لیے ان کی لگن اور جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم لوگ 1993 سے لے کر سراب 2004 جیسے حالیہ پروجیکٹس تک انہوں نے مختلف انواع اور بیانیوں میں زبردست کارکردگی دکھائی ہے۔ ان کے قابل ذکر کرداروں میں مہربان اور شاہبانوں میں رانی آپا، ملکہ عالیہ میں سلطانہ اور زمانی منزل کی مسخری میں امت آرا شامل ہیں۔ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے پی ٹی وی، جیو انٹرٹینمنٹ، ہم ٹی وی، ARY ڈیجیٹل اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ سمیت مختلف نیٹ ورکس کے ساتھ کام کیا اور ان کے کام کو ناظرین اور ناقدین دونوں نے سراہا ہے۔ مختلف کرداروں میں خود کو ڈھالنے اور ہر منظر میں حقیقت لانے کی ان کی صلاحیت ان کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا سفر ٹیلی ویژن سے آگے بڑھ کر ٹیلی فلموں اور فلموں تک بھی پھیلا ہوا ہے، جہاں انہوں نے گھروندا 2011 میں، شگفتہ، تیزا پارٹی 2012 میں، مسرت اور دلہا بنا بکرا 2013 میں فریدہ کے کردار ادا کیے۔ فلمی دنیا میں بھی انہوں نے قدم رکھا اور خوشخبری میں بیگم کا کردار ادا کیا، جو ان کے فنی دائرہ کار کو وسیع کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں وہ بھول، صراط مستقیم سیزن 2 اور نہ تمہاری خبر جیسے ڈراموں میں نظر آئیں، جو ان کی مسلسل کامیابی اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 3 دہائیوں پر محیط کیریئر کے ساتھ وہ پاکستان کی تفریحی صنعت میں ایک نمایاں شخصیت بن چکی ہیں اور اپنی شاندار اداکاری کے ذریعے ناظرین کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ نازلی نثر اس وقت 45 برس کی ہیں اور کراچی میں مقیم ہیں، اور ان کے ناظرین کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت ان کے دیرپا اثر و رسوخ کو یقینی بناتی ہے۔ مزید برآں وہ ذاتی تجربات بھی شیئر کرتی ہیں، جیسے بالوں کے جھڑنے اور دوبارہ بڑھنے کے حوالے سے، اور مختلف بیوٹی پروڈکٹس جیسے رائس فیس اسکرب کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے حسن کاظمی صاحب کے ساتھ اپنے آڈیشن کا ذکر کیا، جہاں انہیں اردو پڑھنے میں مشکل کے باوجود موقع دیا گیا۔
پیارے دوستو، یہ تھی نازلی نثر کے بارے میں ایک مختصر سی معلومات پر مبنی ایک پیاری سی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پیارے دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔